کا ہم نے بڑا بنانا تھا، اس کے لیے میرے مختلف قومی جرگے بھی ہو گئے جس میں ان قوموں نے ہمیں 2 بندے 3 بندے دینے تھے، تو اس میں چونکہ میں ڈائریکٹ یہ کر نہیں سکتا، تو اس لیے بار بار سے کہہ رہا ہوں کہ آئیں بیٹھے اور اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں افغان مہاجرین سے، میری پالیسی ہے ایز اے پروونس، وہ میں نے بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا پہلے آپ کو، جو ان کی پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے، اور میں ان کی پالیسی کو اس پہ اون نہیں کرتا۔ ہاں ظاہری بات ہے اگر یہ بندے اٹھا کے لے آئیں گے اس بارڈر پہ میرے لیے تو میں مہمان نوازی کروں گا ان کو اپنے روایت کے مطابق ان کو انٹرٹین بھی کروں گا، ان کے جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی دوں گا، لیکن میری پالیسی سے مختلف ہے، میں نے وعدے کر دی ہے۔ لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ بھی اس حق میں ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو واپس گرینڈ اپوزیشن الائنس میں لانا چاہیے، اور کیا تحریک انصاف کے پاس وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کی جس طرح ماضی میں پی ڈی ایم نے استعمال کی تھی وہ اب پی ڈی ایم یوز کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے جی اسٹریٹ پاور تو چھوڑ دیں، اس وقت ساری پاور ہی ہمارے پاس ہے، اسٹریٹ روڈ سب کچھ ہمارے پاس ہے، اتنی بڑا پاپولیرٹی ہے، عمران خان کی تو بڑا مینڈیٹ ملا تھا، ہم نے چوری کر لیا انہوں نے، بات ہی ہمیں اسپیس نہیں دے رہے نا، ہمیں اسپیس ہی نہیں دے رہے۔ تحریک انصاف تو اس وقت ایسا بنا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا تو نام اگر ایک پوسٹ کر دو تو پیچھے پہنچ جاتے ہیں، اور جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ تو وہ کلیئر ہے، آپ سب کے سامنے ہے، تو اس میں اگر مولانا صاحب ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، دیکھیں آئین کی بالادستی، ملک میں قانون کی بالادستی، ملک میں جمہوریت، حقیقی جمہوریت، اگر اس کے ہیومن رائٹس اس پہ اگر آنا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ویلکم کیا ہے، میں بھی ویلکم کرتا ہوں، یہ آپ بڑا غلط تاثر بعض اوقات دے دیتے ہیں، کوئی ایک سیاسی بیان اس طرح کا آ جاتا ہے اس کو آپ اس سے منسلک کرتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں پارٹی کو واضح طور پہ بتا بھی چکا ہوں اور وہاں پر میرا یہ پیغام وہاں پہ جا بھی چکا ہے۔ اچھا یہ بتائیے حیدر شرازی جیو نیوز سے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو کہا ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد یہ سازشی ہیں، باقی کن کن افراد کے بارے میں عمران خان سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر باقی کون کون سازشی ہے؟ میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں اس وقت جو ایک اہم بات چیت ہو رہی ہے اس کے تک ہی رہنا چاہتا ہوں، یہ ایک میرے حساب میں اس وقت یہ غیر اہم بات ہے، میں نے جب کہا تو آپ وہ پوری بات میری سن لیں، میں نے سازشی والا عمران خان سے منسلک نہیں کیا، ٹکٹ والا عمران خان سے منسلک کیا ہے، میں اس بات پہ جو میں نے کہا ہے میں سٹینڈ کر رہا ہوں، اور باقی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اس موضوع پہ ہم بات کریں کیونکہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے یہ سوال ہے، اس سوال کو چلانا بھی صحیح کہ سوال کیا ہوتا، اکثر آپ جو چلاتے ہیں نا وہ سوال کے بغیر جواب آ جا رہا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ سوال کیا ہوا تھا۔ بات یہ ہے عمران خان پاکستان کے لیے اس نے کہا کہ مذاکرات کرتا ہوں، زیادتی ہوئی ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا، بیوی کو جیلوں میں ڈالا گیا، ورکر کو جیلوں میں ڈالا گیا، لیڈرشپ کو ڈالا گیا، اتنی فسطائیت اتنا ظلم جمہوریت میں کسی ملک میں دنیا میں آج تک نہیں ہوا۔ اب ادھر جو بندے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو اب پاکستان کے جو لگے ہوئے ہیں تو جو باتیں اب ہو گئی ہیں، اب میں نے عمران خان کو بولا ہے، میں نے کہا سر پھر میں ایکسپوز کروں گا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے، مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، تھوڑا وقت چل رہا ہے، وقت پہ بات چیت اور مذاکرات جب میں کہیں پہ کر رہا ہوں، میں اگر اور اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں، میں اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ ڈیلے کرتے ہیں، کیونکہ خان صاحب پہلے ایکسپیرینس کے ساتھ رہے ہوں گے اس طرح کے، تو میں نے خان صاحب سے کہا خان صاحب آپ نے مجھے نہیں کہا، آپ مجھے نہیں کہہ رہے، لیکن میں یہ جنگ لڑوں گا، یہ میرا فرض ہے، یہ میرا فرض سمجھ کے میں لڑوں گا، میں وہ لڑ رہا ہوں، اور پھر جب میں ایکسپوز کروں گا اور میں پھر ایکسپوز جب کرتا ہوں تو پھر صحیح طریقے سے کرتا ہوں، لیکن میں وقت دیتا ہوں، وقت کے بعد کرتا ہوں، تو میں جب ایکسپوز کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے، کرسی والا کون ہے، اپنے ذاتی مفاد والا کون ہے، اور ایجنڈوں پہ پلان بنا کر اس طرح یہ کام کرانے والے کون ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں، کیونکہ میں بتاتے خود بھی آپ دیکھیں کہ میں اداروں کی بدنامی نہیں چاہتا، یہ مجھے عمران خان نے سکھایا ہے، اور میں نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ بہت ایسی چیزیں ہوئیں میری ذات کے ساتھ ہوئی، میں نے عمران خان کو بھی نہیں بتائی کیونکہ میں نفرت نہیں بنانا چاہتا، لیکن جب اگر ایک بات نہ آئے تو پھر نفرت ہی پھیلانی ہے، پھر نفرت ہی کرنی ہے، تو انشاءاللہ پھر بازو ہمارے بھی ہیں، ہم پھر لڑنا بھی جانتے ہیں، ہم نے گولیاں کھائی ہیں، اور ہم نے گولیاں کھا کر گولیاں چلائی نہیں ہیں اب تک، کیونکہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن ایک وقت پھر یہ بھی آئے گا جب ہم سمجھ جائیں گے کہ گولیاں مارنے والے پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں، تو پھر گولیاں اگر کھائیں گے تو ہمارے بازار نے گولیاں چلائی بھی ہیں، ہمیں گولی چلانا بھی آتا ہے، اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے، اچھی گولی بھی چلا لیتے ہیں، اور وہ جو ہمارے پہ گولیاں چلا رہے ہیں یہ بھی ہم میں سے ہیں، کوئی باہر کے نہیں ہے، یا میرا بھائی ہے یا آپ کا بھائی ہے، یا میرا بیٹا ہے یا آپ کا بیٹا ہے، تو ہم میں سے ہی ہے،
تو اگر بات یہاں تک گئی نا پھر بہت دور تک جائے گی. پھر گولیاں جب چلیں گی تو پھر اس دفعہ ایک طرف سے نہیں چلیں گی, پھر ہر طرف سے چلیں گی. پھر پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے اور بزدل کون ہے. بس یار گڈ بیڈ والے حوالے سے یار کہہ رہے ہیں بار بار, یار سن لو یار, اور خان صاحب پر بننے والے آخری کر لے بس. خان صاحب پر بننے والے کیسز امین صاحب امین کو کرنے دو وائنڈ اپ ہے. کبھی خوشی میں اٹھنا بیٹھنا ہے. ہمارے کچھ رشتےدار عزیز وہاں رہتے ہیں جہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے. جو شہری شہید ہوئے یا زخمی ہوئے اس کو تو حکومت نے شو کر دی کہ یہ شہری ہے, لیکن جو لوگ مارے گئے وہ کہاں ہے, وہ کون سے؟ بھائی جان آئی ایس پی آر والوں کو سب بلاتے ہیں آپ کو, تو یہ سوال کر لو نا. ہمیں تو رپورٹ میں انکوائری میں آیا ہے کہ 12 مارے گئے اور اس ایریا میں ایلیمنٹ پہلے بھی مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان 12 کو میرے پاس تو ہے نہیں, تو ان 12 کی اگر آپ کو دیکھنی ہے لاشیں ماشے تو ایس پی آر والوں کے سامنے تو پھر آپ سوال ہوتا نہیں ہے. وہاں تو پھر آپ چپ بیٹھ جاتے ہو, کیونکہ شاید پہلے سے آ جاتا ہے کہ یہ سوال کرنا ہے یا یہ سوال کرنا ہے, تو پھر وہاں پہ سوال کر لینا کہ 12 بندے دکھاؤ. میرے پاس تو نہیں ہے وہ. اب بات ہے یار, پھر آہستہ آہستہ میں ویسے ہونا شروع ہوتا ہوں نا سر, پھر مسئلے بن جاتے ہیں. ایک آپ نے سر کر لی, آپ نے کہا آپ کر لیں. ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ ایک آپ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح مفاہمت کے کوئی معاملات طے پا جائیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دونوں طرف سے اگر کوئی مفاہمت کی کوششیں ہو رہی ہیں تو سی بی ایمس کب تک متوقع ہیں اور انیشل سی بی ایمس کیا ہوں؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف یہ باہر سے نہیں, عمران خان کے چاہنے والے یہاں پر بھی بہت ہیں اور پاکستان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں اور وہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہے, وہ کوئی سیاسی ورکر نہیں ہے, لیکن وہ ملک کے لیے اور عمران خان کے لیے بات چیت مختلف فورم پہ کرتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس میں تو عمران خان صاحب کی بہت پاپولیرٹی ہے, اور وہ ہمارے وہ پاکستانی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے بہت درد رکھتے ہیں. وہ جو اپنا کر رہے ہیں کام وہاں پر وہ سب آپ کے سامنے ہے, اور اگر کوئی رول وہ پلے کر رہے ہیں تو یہ خوشائند بات ہے کہ وہ عمران خان اور پاکستان کی رول پلے کر رہے ہیں. ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. میری یہ سوچ ہے, کیونکہ عمران خان خود جب کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہے, تو اس میں اگر کوئی پازیٹیو مذاکرات کر رہا ہے, دیکھیں ہم ڈیل کے خلاف ہیں, کیونکہ ڈیل ذات کے لیے ہوتی ہے, مذاکرات کے خلاف ہم کبھی بھی نہیں ہے. ہم عمران خان نے خود کہا کہ میں معاف کرتا ہوں سب کو پاکستان کے لیے, لیکن ڈیل نہیں, مذاکرات آگے کے لیے. یہ ملک ایسے راستے پہ چلے. دیکھیں اس وقت ہمارے ملک پہ 72,000 ارب قرضہ چڑھا ہوا ہے. میں واحد صوبہ ہوں کہ میں نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا, 50 ارب میں نے اتار بھی دیا اس 1 سال میں. لیکن کیا قرضوں پہ چلنے والی قومیں خوددار بن سکتی ہیں, خود مختار بن سکتی ہیں؟ نہیں. اسی لیے ہماری جو تباہی ہوئی پڑی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ نام خوددار ہے, نام خود مختار ہے. آج جب میرے فیصلے بیٹھ کر امریکہ یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کرے گا تو ظاہری بات ہے میری عوام سے میرا اعتماد جب اٹھے گا تو آگے جب نہیں بڑھے گا. تو اس لیے خودداری خود مختاری کے لیے پہلے اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. اس لیے عمران خان کہتا ہے نا حقیقی آزادی, بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے. یہ مطلب ہے اس کا, یہ حقیقی آزادی کہ اپنے فیصلے اپنی عوام کی سوچ کے مطابق, اپنے ملک, اپنا دین, اپنے ملکی حالات, اپنے لوگ, اپنی قوم کے لیے میں خود کروں. عمران خان صاحب کو جیل میں اسٹیبلشمنٹ رکھا ہے یا حکومت نے؟ عمران خان صاحب کو جیل میں اسٹیبلشمنٹ رکھا ہے یا حکومت نے؟ سی پی ایم بڑے سمپل ہے. پاکستان کے لیے عمران خان نے کہا اور ہمیشہ کہا کہ پاکستان کے لیے پاکستان میں نمبر 1 آئین کی بالادستی, نمبر 2 قانون کی بالادستی, نمبر 3 حقیقی جمہوریت, نمبر 4 کہ جس کا جو کام ہے آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی ڈومین میں رہ کے وہی کام کرے گا, نمبر 5 ہیومن رائٹس. خان نے اپنے لیے کبھی بات نہیں کی ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب اسٹیبلش ہو جائیں گی تو پھر ظاہری بات ہے پھر ملک آگے بڑھے گا. پھر ملک جس آئین کے مطابق بنا ہے, جس نظریے کے مطابق بنا ہے اس پہ کام کرے گا. تو ملک جب آگے بڑھے گا تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ عمران خان کے بغیر اس وقت آپ انٹرنیشنلی اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی ہے. آپ 100 کہانیاں سناؤ, 100 جھوٹ بولو, 100 ڈرامے کرو, 100 سیمینار کرو, کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان باہر ہوگا تو اسٹیبلش ہوگا کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان بے گناہ جیل میں کیوں ہے, اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور اس کے بغیر یہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اور یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ بیسیکلی فارم 47 والی
وہ حکومت ہے جس کے عوام نہیں ہے، تو عوام کے بغیر حکومت کیا ڈلیور کرے گی؟ شکریہ